یعنی قرآن دو جہاں والوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لایا. جسی طرح اللہ رب العالمین پوری کائنات کے لیے عالمین ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح یہ قرآن مقدس بھی ہے. یہ وہ قرآن مقدس ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس کا سنانا بھی عبادت، جس کا پڑھنا بھی عبادت. یہ وہ کلام پاک ہے کہ جس الماری کے اندر رکھی جائے وہ الماری کا نقشہ بھی بدل جاتا ہے، اور جس کے سینے کے اندر آ جائے وہ سینہ بھی بدل جاتا ہے. اور جن کے بچے حافظ قرآن بن جائے ان کے ماں باپ کا مرتبہ بھی بدل جاتا ہے. وہ قرآن، وہ کتاب قرآن مقدس جس کتاب کے اندر ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے اس کتاب کے اندر. وہ قرآن مقدس پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ قرآن مقدس ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، تاریخ پڑھیں، تو قوم مسلم جب جنگ کے لیے جایا کرتی تھی تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی تھی، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوا کرتا تھا. ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی تھی. اور پھر دنیا دیکھتی تھی کہ مسلمان بڑے بڑے دیشوں کو فتح کر دیتا تھا. اللہ اکبر! وہ کیسا زمانہ تھا، وہ کیسا دور تھا کہ مسلمان قرآن مقدس سے سچی محبت اور عشق رکھا کرتے تھے. وہ قرآن مقدس اپنے سینوں کے اندر رکھا کرتے تھے. ایسا دور بھی آتا، کیسا بھی دور آ جائے، کتنا بھی کٹھین دور آتا، لیکن مسلمان قرآن مقدس کو نہیں چھوڑتے. جو قرآن کے اندر جو طریقہ تھا اس طریقے کو اپناتے تھے. اللہ اکبر! آج ہم بھی کہتے ہیں ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر حافظ قرآن بھی ہے، بڑے بڑے عالم دین بھی ہے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے. ذرا جائزہ لیجئے کہ قرآن مقدس ہمارے گھروں کے اندر رکھا گیا ہے، اس قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے؟ کیا اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ جب ہم اپنے طریقے کو دیکھتے ہیں، اپنے راستے کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اپنے غلیبان کے اندر جا کر دیکھتے ہیں، تو جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ہمارے گھروں میں بھی موجود نہیں ہے، وہ ہمارے جسموں میں بھی موجود نہیں ہے، وہ ہمارے غلیبان کے اندر موجود نہیں ہے. اللہ اکبر! آپ کہہ سکتے ہیں، آپ ایسی کیسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، لیکن آپ قرآن کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں. قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ نہیں اپناتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جو یہ شادی کا موقع ہے، شادی کے موقع پر یہ محفل سجائی گئی ہے، اسی قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کہ شادی کس طریقے سے کی جاتی ہے. ہم تو شادی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ شادی ہونے سے، نکاح ہونے سے پہلے 15 دن یا 12 دن یا 25 دن پہلے ہم گانٹے ڈالتے ہیں. اللہ اکبر! جیسے ہی گانٹے ڈالی ہے، تاریخ طے ہوئی ہے، ہمارے گھروں کے اندر گانے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر ڈی جے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر بچیوں کو نچایا جاتا ہے. اللہ اکبر! پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا یہ قرآن اجازت دیتا ہے؟ کیا قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب شادی کی تاریخ طے ہو جائے تو گھروں کے آنگن کے اندر اپنے بچیوں کو نچایا جائے؟ اللہ اکبر! حدیثوں میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر، جس آنگن کے اندر اگر گانے بانے بجائے جائے اور وہاں ناچا جائے، اللہ اکبر، 7 پیڑھی اگلے اور 7 پیڑھی پچھلے پر اللہ لعنت بھیجتا ہے. اللہ لعنت بھیجتا ہے. اللہ اکبر! آج ہمارا حال کیا ہے، مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ شادی سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے، اور اس سنت مصطفیٰ ادا کرنے میں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں.
اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے لیکن میرے پاس کڑوی باتیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اسی شادی کے نام پر ہمارے گھروں کے اندر جو رواج ہے یہ رواج کہاں سے آیا؟ یہ رواج کہاں سے آیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن تو اجازت نہیں دیتا ہے. نہیں، تاریخ رکھنے کے بعد آپ 15 دن گھروں کے اندر ناچ کود کرو، قرآن تو اجازت نہیں دیتا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نکاح ہے ایک سنت مصطفیٰ سمجھ کر آپ نکاح کر لو. لیکن اس سنت مصطفیٰ کے اندر ہم نے ایسے طریقے اپنا رکھے ہیں. اللہ اکبر. شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. جب مہندی کی رات آتی ہے پوری رات ہم گزار دیتے ہیں کس کے سلسلے کے اندر؟ گانے اور باجے کے اندر گزار دیتے ہیں. اور جس گھر کے اندر گانا اور باجا نہ بجایا جائے شادی کے موقع پر، لوگ کہتے ہیں یہاں یہ کیسا معاملہ ہے؟ موت پر ہوتا ہے، محفل تو موت پر ہوتی ہے. یہ تو خوشی کا دن ہے، شادی بار بار نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں موت ایک بار آتی ہے، شادی بار بار بھی ہو سکتی ہے لیکن موت ایک مرتبہ آتی ہے. ذرا ڈرو موت سے. موت کا فرشتہ آ جائے اس سے پہلے نیک عمل کر لو. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بے پردگی کا مول شادیوں کے اندر بچیاں دیکھی جائے تو شادی کے اندر بچیاں ناچ رہی ہے، باپ کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، بھائی سامنے کھڑا ہے، نوجوان بچے بہن ناچ رہی ہے، بھائی کہتا ہے میری بہن بہت خوبصورت ناچ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے بھائی پر جس کے سامنے بہن ناچے اور بھائی کھڑا تماشا دیکھے. اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے باپ پر جس کا باپ سامنے کھڑا ہو، نوجوان بیٹی آنگن کے اندر ناچ رہی ہو. اللہ اکبر. یہ مسلمانوں کا زمین مر چکا ہے، دل مر چکا ہے. اگر دل زندہ ہوتا تو اپنے سامنے بیٹی کو نچاتا نہیں بلکہ یہ کہتا بیٹی قرآن اٹھا اور قرآن کی تلاوت کر. اسی تلاوت سے یہ مہندی کی رات گزر جائے گی، مہندی کی رات گزر جائے گی. آج تو بہت بڑے ٹھاٹ پاٹ سے جو پیسوں والے ہیں وہ تو باہر سے کوئی جے پور سے بلا رہا ہے، کوئی ہریانے سے بلا رہا ہے. کس لیے بلا رہا ہے؟ عورتیں آئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پوری رات ناچ کر چلے گئی، لاکھوں پیسہ خرچ کر دیا ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں تو غریبوں کے اندر تقسیم کر دو. جن غریب کے بیٹیاں شادی نہیں ہو رہی ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، یہ پیسہ خرچ کر دو. کل قیامت کے دن اور کل قبر کے اندر یہی پیسہ کام آئے گا. اور رنڈیوں پر یہ پیسے رنڈیوں کے اوپر یہ پیسوں کو پھینک کر دنیا کے سامنے تماشا کرنے والوں، دنیا کے سامنے تو تماشا کر سکتے ہو لیکن جب قبر کے اندر جاؤ گے تو رب کی طرف سے پیغام آئے گا، فرشتہ پیغام لے کر حاضر ہوگا. بتا بندے، رب نے تجھے دولت دی، تجھے پیسہ دیا لیکن تو نے وہ پیسہ کس کام کے لیے خرچ کیا تھا؟ اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس وقت کیا جواب دو گے کہ ہاں میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، ہم نے لوگوں کو خوشی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے پیسوں کو ناچ رہے تھے ان کے اوپر پھینک دیے. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو طریقہ ہے شادیوں کے اندر، یہ طریقہ بہت خراب ہے. ایک طریقہ اور ہے جو شادی کے اندر فوٹو کھینچے جاتے ہیں، سیڑھی بنائی جاتی ہے. فوٹو مردوں کی بات نہیں کرتا میں، فوٹو حرام ہے لیکن عورتوں کے اندر جا کر فوٹو کھینچنا اور اس کی سیڑھی بنانا. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم شادی کے لیے جس لڑکی کے گھر پر ہم رشتہ کر رہے ہیں اور ہماری جب بارات جاتی ہے وہاں اندر جاتی ہے
کیمرے والا فوٹو کھینچتا ہے اور پھر فوٹو کس چیز کا کھینچا جاتا ہے؟ کہا کہ سونے کی بالیاں بھی ڈالی ہے اور تویز بھی ڈالا گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بالیوں کا بھی فوٹو کھینچنا ہے، تویز کا بھی فوٹو کھینچنا ہے، اور بالیوں کا فوٹو کس طرح کھینچا جاتا ہے؟ چنی سر سے اٹھائی جاتی ہے، پٹا اتارا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کیمرے والے سے اس سے فوٹو کھینچو۔ ارے ضمیر مر چکا ہے تمہارا، اور پھر کہتے ہو جسم سامنے جو چھاتی ہے، چھاتی کے اوپر جو تویز سونے کا ہے، چھاتی سے کپڑا ہٹایا جائے اور سونے کا تویز سامنے فوٹو کے اندر آنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم اپنی عزتوں کو ان فوٹو اور سوشل میڈیا پر آج اپنی عزتوں کو ختم کر رہے ہیں، اور پھر ہم کل کو کہتے ہیں کہ یار ہم نے اور بچے سے شادی کی تھی لیکن ایک ہفتہ گزرا کہ ہمیں وہ نچا کر چلی گئی۔ ارے تمہیں نچا کر نہیں جاتی تو اور کیا کرتی؟ ارے تم نے بچی کو ماں باپ نے پالا، 18 سال اس کی عمر ہوئی، اور باپ نے سب نہ حرام دیکھا نہ جائز دیکھا، بڑے کی کس لیے کی تھی؟ شادی کے لیے کی تھی، لیکن آپ کا ایک سیکنڈ گزرا کہ آپ نے اس کی عزت کو نیلام کر دیا۔ وہ فوٹو جو سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، آج موبائلوں کے اندر دیکھا جائے وہ شادی والے فوٹو جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ فوٹو کھینچنا حرام، اور اس عورت کا فوٹو کھینچنا حرام ہے۔ اور فوٹو کھینچنے والا کون ہوتا ہے؟ غیر ہوتا ہے، غیر۔ وہ ہماری بچی کا وہ فوٹو کھینچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پیارے، بات بہت کڑوی ہے، آج کے بعد کیمرے سے، موبائل سے اپنی بچی کے فوٹو کھینچنے پر پابندی لگائی جائے گی۔ گھروں کے اندر پابندی لگائی جائے۔ آپ پیچھے کچھ بھی کرو لیکن لڑکی والوں کے گھر پر جا کر کبھی لڑکی کا فوٹو نہ کھینچنا، کبھی لڑکی کا فوٹو نہ کھینچنا۔ یہ آج رواج پایا جا رہا ہے۔ فوٹو بھی کہ ہم چلتے نہیں ہے، سیڑھیاں بن رہی ہے، اور سب پھر سیڑھی بننے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بو آگے شادی کر کے ہم لے کر آ گئے اور سیڑھی تیار ہو گئی، پھر ٹی وی لگی ہوئی ہے یا موبائل کے اسکرین پر وہ چل رہا ہے سب کچھ شادی والا سسٹم۔ اب جس سے پردہ ہے، سسر بھی بیٹھے ہیں، دیور بھی بیٹھے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، اور اس تصویر کے اندر اس موبائل کے اسکرین پر اس عورت کا، جس ہمارے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، اس کے اسکرین پر اس کا فوٹو آ رہا ہے، فوٹو آ رہا ہے، اور فوٹو ایک دم ننگا ہے۔ آج ایک طرف تو کہتے ہیں کہ سسر سے پردہ کیا جائے، اور دوسری طرف سسر بھی پلاتے مار کر بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہے، کہتا ہے بہت اچھی خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کب اسلام کے طریقے پر آؤ گے؟ کب قرآن کے طریقے پر آؤ گے؟ ارے دنیا تمہیں اس فوٹو اور سوشل میڈیا پر لوگوں نے لا کر کھڑا کر دیا، اس لیے کہ ان کی عزتیں ختم ہو جائے گی تو یہ دھیرے دھیرے خود ختم ہو جائے گی، اور جن کی عزتیں ختم ہو جاتی ہے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، برباد، اور جن کی عزتیں رہتی ہیں وہ قوم پھر اس مرتبے پر پہنچتی ہے کہ ایسا دور بھی تھا، ایسا زمانہ بھی تھا کہ وہ لوگ گلیوں کے اندر جھاڑو لگایا کرتے تھے، لیکن جب اپنی عزت کو بچایا وہی لوگ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے، اور جو اپنی عزت کو بچایا نیلام کیا وہ آج جھاڑو لگانے کے بھی قابل نہیں ہے، جھاڑو لگانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ ہم تو ایک رسمی مسلمان رہ گئے کہ ہاں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جو ہمارے حضور نے جو طریقہ لایا تھا، حضور نے ہمیں وہ طریقہ دیا تھا، کیا آج اس طریقے پر ہم چل رہے ہیں؟ اس راستے پر ہم چل رہے ہیں؟ نہیں، ہم راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ اگر اسی جگہ پر
آج کے شادی کے موقع پر کسی کو بلایا جائے ناچنے کے لیے، لاکھوں لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، نوجوان بچے آتے تماشا دیکھتے، ڈھول باجے پر ناچتے، کھڑے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور محفل کا کہا جائے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ گھر کے اندر کسی نانی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے بچوں کو نوجوانوں کو یہ اسلامی طریقہ سکھائے، جہاں کہاں محفل ہو اس محفل پر آپ بھی تشریف لائے اور اپنے بچوں کو بھی وہاں پہنچائے، اور مسجد کے اندر اپنے بچوں کو بھیجا کرو، جمعے کے اندر بھیجا کرو، کچھ سیکھیں گے پھر اس پر عمل کریں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے گھروں کے اندر جو کوئی کچھ غلط کام ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اگر اس میں کس قسم کی غلطی ہو تو پھر سے میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد